السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ملک کے جیسے حالات ہیں آپ سب کو پتہ ہے کہ کیسے چل رہے ہیں، اور اسی حوالے سے سپریم کورٹ میں بھی آج ایک اہم سماعت ہے، اور دوسرا جو روز نیو کٹے کھل رہے ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ 8 فروری کو الیکشن ہوئے تھے اور ابھی تک کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے حکومت نہیں بنا سکی، اور نہ ہی کوئی ایسی ایکٹیویٹی دیکھنے میں ملی ہے جس سے کہ لگتا ہے کہ یہ لوگ سیریس ہیں حکومت بنانے میں۔ اب جیسے صورتحال چل رہی ہے ملک میں، آپ سب کو پتہ ہے کہ روز بروز نئی سے نئی خبریں اور حالات دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ معیشت کا برا حال ہو چکا ہے کیونکہ ہر پارٹیوں کے اپنے اپنے تحفظات ہیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب نے وکٹری اسپیچ کی، حکومت بنانے کا اعلان کیا، اور جو اتحادی جماعتوں سے رابطے کے لیے میاں شہباز شریف صاحب کو ٹارگٹ دیا۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کی اور ان کے آپس میں کچھ مذاکرات بھی ہوئے ہیں، اور پیپلز پارٹی نے اپنی بکری کیمپ پا دی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم حکومت میں شامل نہیں ہوں گے، کوئی وزارت نہیں لیں گے، لیکن صرف نون لیگ کو سپورٹ کریں گے۔ پیپلز پارٹی حکومت کے مزے تو لینا چاہتی ہے، لیکن جو بوجھ ہے وہ خود اپنے کندھوں پہ نہیں اٹھانا چاہتی، وہ سارا بوجھ وہ مسلم لیگ نون کے اوپر ڈالنا چاہتی ہے، اور اسی چیز سے مسلم لیگ کے پاس میجورٹی نہیں ہے، وہ بھی بھاگتی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے، نہ پیپلز پارٹی حکومت لینا چاہتی ہے، اور مسلم لیگ نون میں سے بھی کئی آوازیں ایسی اٹھ رہی ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے۔ اچھا، بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس جیسے شروع دن سے وہ دھاندلی والا انہوں نے شور مچایا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہماری 180 سیٹیں پوری کریں، اور اس کے بعد ہم پنجاب میں بھی حکومت بنائیں گے، قومی سطح پہ بھی حکومت بنائیں گے، KPK میں بھی حکومت بنائیں گے۔ تو اس طرح کی یعنی کہ صورتحال ان کے ساتھ ہے۔ اب ان کو مجھے صرف یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کی سیٹیں واپس کرنے سے کیسے وہ حکومت بنائیں گے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے ہی دینی ہے نا ان کو سیٹیں، باقی نہ تو کسی عوام نے اور نے دینی ہے، نہ کسی اور ادارے نے دینی، الیکشن کمیشن نے اسے دینی ہے۔ اس کے لیے الیکشن کمیشن ٹریبونل بنائے گا، اس میں یہ مقدمات چلیں گے، پھر اس کے فیصلے ہوں گے۔ فیصلے اگر یہ بہت بھی تیزی سے کریں نا، بہت تیزی سے، تو 15 سے 20 دن ان کو لگیں گے۔ اور ہمیں جو یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ میں نے سنا تھا کہ 26 سے لے کے 29 فروری تک پارلیمنٹ کا اجلاس بنانا لازمی ہے، اور 3 مارچ تک وزیر اعظم کا انتخاب کرنا لازمی ہے۔ واقعی یہ لوگ سیریس ہیں تو تحریک انصاف سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ ختم کرنا چاہتی ہے، تو اسے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے یعنی کہ ان میں سے کسی ایک جماعت کے ساتھ لازمی اتحاد کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ کوئی صورتحال ہے ہی نہیں کہ وہ حکومت بنا سکے، اور ایسا ہی حال مسلم لیگ نون کا ہے اور پیپلز پارٹی کا۔ ان کو بھی کسی جماعت کو یعنی کہ ساتھ ملا کے حکومت بنانی پڑے گی، تب ہی جا کے یہ سیاسی عدم استحکام ہے نا وہ ختم ہوگا۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ ہم نے اپریل سے جو غیر ملکی قرضے ہیں ان کی ادائیگیاں کرنی ہیں، اور ہمارا جو قومی خزانہ ہے ماشاءاللہ سے وہ ہمیشہ کی طرح کہ وہ جو بھی حکومت ختم ہوتی ہے اس کے بعد خالی ہی ہوتا ہے، تو وہ یعنی کہ قرضے ادا کرنے کے قابل ہی کوئی نہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں IMF کے پاس جانا پڑے گا۔ IMF کے پاس تو ہم جب جائیں گے نا جب ہمارے پاس کوئی حکومت ہوگی، کوئی پارٹی لیڈ کرے گی اس کو، تو جب IMF سے کوئی معاہدہ ہوگا تو اس کے بعد جو مہنگائی کا طوفان آئے گا وہ سب کو پتہ ہے، اور اس کا بوجھ ہمیشہ کی طرح صرف غریب عوام پہ پڑے گا۔ مجھے صرف یہ سمجھ نہیں آئی کہ IMF نے کبھی کوئی ایسے اقدامات کیوں نہیں کیے، ایسی پابندیاں کیوں نہیں لگائی جس سے ڈائریکٹ کسی امیر بندے کو یا امیر طبقے کو یا کسی افسران کو یا ملازمین کو جو ان کے اوپر یعنی کہ اثر انداز ہو۔ ہمیشہ جب بھی وہ پابندیاں لگاتی ہے، پیٹرول مہنگا کر دیتی ہے، بجلی مہنگا کر دیتی ہے، یہ چیزیں جو ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہیں، تو اس کا جو اثر ہے وہ پاکستانی عوام پہ آتا ہے۔ اچھا، 8 فروری کے بعد سیاسی جماعتوں میں ماحول کافی گرم ہے، اور سیاسی گرما گرمی عروج پر ہے، اور اس کے بعد جو روز نئے کٹے کھل رہے ہیں وہ تو سبحان اللہ۔ کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب کٹا کھول دیتے ہیں، کبھی ندیم افضل چند صاحب کوئی کٹا کھول دیتے ہیں، کبھی نجم سیٹھی صاحب کوئی کٹا کھول دیتے ہیں، اور پچھلے 48 گھنٹوں میں کمشنر راولپنڈی انہوں نے وکھرا نواں کٹا کھول دیا ہے۔ انہوں نے 13 حلقوں پہ ہی اعتراض لگا دیا کہ یہ غیر قانونی ہے اور ہم نے انہیں جتوایا ہے۔ دنیا کے بہت سے ممالک نے اس الیکشن پر تحفظات کا اظہار کیا ہے اور اس کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے،
اور دوسری طرف آج ایک کیس کی سماعت ہے سپریم کورٹ میں الیکشن کو ملتوی کرنے کے حوالے سے، اور یہ بڑی اہم سماعت ہے کیونکہ کمشنر راولپنڈی نے جو الزامات لگائے تھے یعنی کہ دھاندلی پر، وہ ڈائریکٹ چیف جسٹس صاحب پر بھی لگائے ہیں اور الیکشن کمیشن پر بھی لگائے ہیں۔ 13 حلقوں میں انہوں نے کہا کہ ہم نے دھاندلی کی ہے، لوگوں کو یعنی کہ ہارے ہوئے لوگوں کو ہم نے جتوایا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ اب کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور ہم تو دعا گو ہیں کہ یہ جو عدم استحکام ہو رہا ہے پاکستان میں یہ ختم ہو جائے اور کوئی جماعت بن جائے تو جو معیشت کا پہیہ جو رکا ہوا ہے وہ آگے چل سکے۔ آج کا ولاگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔